الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ واللہ لطیف خبیر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اور یہ جو واقعہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس کا صادق ہونا اور اس کا پکا سچا ہونا اور اس کی فضیلت کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان باتوں کو قرآن کی آیات بنا کر کے قرآن کریم میں نازل کر دیا ہے۔ حضرت لقمان، آپ نے نام سنا ہوگا، لقمان حکیم۔ ان کے بارے میں علماء کے درمیان اگرچہ اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا صرف ولی تھے، لیکن ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس شخص کی بات کو قرآن کریم میں نازل کر دیا وہ بہت ہی معتبر اور بہت بڑا ولی اللہ ضرور ہوگا۔ عام طور پر بچوں کی تربیت میں بہت بڑا دخل جو ہوتا ہے یہ گھر والوں کا ہوتا ہے، لیکن آج کل زیادہ تر جو دخل ہے وہ باہر والوں کا اور دوسرے باہر والوں کا ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو بٹھایا اور بہت ساری نصیحتیں کی۔ قرآن کریم نے نمبر وار صرف ان کو بیان کیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی سب سے پہلے نصیحت اپنے بیٹے کو یہ تھی، یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہمارے یہاں مدارس ہو، کالج ہو، اسکول ہو، اپنے بچے کو لے جاتے ہیں کہ جی ان پر تھوڑا دھیان دو۔ یہ آیت بتاتی ہے اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر گھر کی تربیت اچھی ہو تو اس کو کالج کی اور اسکول کی تربیت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ لیکن اب چونکہ رجحان اسی طرف ہے، سب چلتے بھی ادھر ہی ہیں۔ اپنے مدارس کے اندر جائیں گے تو وہاں جا کر کے جو بھی پڑھانے والے ہیں ان کو کہیں گے کہ جی ہمارے بچے کو ایسے ایسے بتاؤ، اس کو کچھ سمجھاؤ، یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے، وہاں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے آئی اور کہنے لگی کہ یہ گالی بہت دیتا ہے۔ میں نے کہا میں سکھا رہا ہوں یہاں 24 گھنٹے گالیاں، اور ایسے ایسے سکھا رہا ہوں کہ آپ کی کیا سوچ ہوگی۔ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن یہ آپ صبح سے لے کر کے شام تک مسجد کے مین دروازے پر کھڑے ہو کر کے اپنے بچوں کو گالیوں کے ساتھ پکار رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ گالی بہت دیتا ہے۔ سیکھا کہاں سے؟ ہمارے گھر کے اندر تو الحمدللہ کوئی اس طرح گالی نہیں دیتا۔ یہ گالی آئی کہاں سے اس کے اندر؟ آپ کا بچہ ہے، چھوٹا ہے،
آپ نے لاڈ پیار میں اس کو اتنا بگاڑ دیا ہے کہ ابھی آپ کے سر کے اوپر پاؤں رکھ رہا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اولاد بگڑ رہی ہے، آپ نے رکھنے دیا ہے، آپ نے بگاڑا ہے۔ اگر آپ چھوٹی عمر میں اس کو کنٹرول کرتے، 2-4 تھپڑ اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے لگا دیتے تو کام ختم تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ جی اپنے جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے اوپر زیادہ زور دیا کرو، ان کو صحیح راستے پر لاؤ۔ یہاں پر ایک صاحب نے بہت زبردست بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی یہ اجازت بھی دے دینا کہ بھئی میرے بچے کی جو کھال ہے، گوشت ہے، سب تمہارا ہے، ہڈی ہماری ہے، تب بھی آپ اپنی حدود کراس مت کرو، اپنی حدود پار مت کرو۔ اس بچے کو سدھارنے کے چکر میں اور اس کو تربیت یافتہ بنانے کے چکر میں آپ خود بگڑ جائیں گے اسے اگر ماریں گے تو، کیونکہ ابھی تک تو آپ کا ہاتھ نہیں اٹھتا تھا۔ جیسے ہی آپ کو والدین کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ آپ بچے کو جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن ہمیں تربیت ٹھیک ٹھاک چاہیے، تو آپ خود زیادہ بگڑ جائیں گے اس کے چکر میں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی مجھے اگر یہ بات کوئی کہتا ہے کہ آپ سختی کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، میں کہتا ہوں بھائی میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی رکھی ہے تو میں سختی کیوں کروں، اور میں صرف ایک بچے کو لائن پر لانے کے لیے میں اپنے اخلاق بگاڑ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے تربیت کا جو ذریعہ ہے یہ والدین ہے، یہ اپنا گھر ہے۔ جس بچے کی تربیت گھر کے اندر سے اچھی ہو گئی اس کو کسی استاد کی تربیت کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے تو پھر سمجھانا ہے، بتانا ہے، اس کے سمجھ میں خود بخود آتی چلی جائیں گی۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، وہ چاہتے ہو تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور نہ چاہے تو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس آیت کے ذریعے سے یہاں پتہ چل رہا ہے حضرت لقمان جو اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، سب سے پہلے کیا نصیحت کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑی یہ برائی ہے اور بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ ہے گویا کہ۔ حالانکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی قرآن کریم اسی طرح بیان کرتا ہے کہ بھائی یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگلی نصیحت میں کیا کہا ہے؟ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، میرے بیٹے تو جو بھی عمل کرے گا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیسا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور بھی ضرور لے کر کے آ جائے گا۔ قرآن کریم نے خردل کہا ہے، خردل بولتے ہیں جو سرسوں ہوتی ہے یا رائی کے دانے کو خردل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے چھوٹا بہت اگر دیکھا جائے تو ریت کے ریزے ہی ہوں گے، اس سے چھوٹے تو باقی جو چھوٹے سے چھوٹے بات پر جو کہتے ہیں نا کہ بھئی ذرہ برابر بھی نہیں ہے تو اگر تجھے ایک لگ گیا تو ذرہ برابر بھی تو ہماری بات کیا نہیں کر سکتا کہ بھئی اب برداشت نہیں کر سکتا، تجھے اتنی بری لگتی ہے۔ تو یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہا ہے انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر تیرے نیکی یا برائی کچھ بھی ہے اور وہ چھوٹی سے چھوٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور لے کر کے آئے گا۔ فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ صرف وہ نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے آئی ہیں، یا وہ نہیں ہے جو تم نے کھلم کھلا کی ہیں، بلکہ فتکن فی صخرہ، اگر آپ نے اس برائی کو یا اس نیکی کو ایک پتھر کی چٹان کے نیچے بھی کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی لے کر کے آ جائے گا، تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ قرآن کریم کی دوسری جگہ آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ایک ذرہ برابر بھی، ایک مثقال بھی کیا کی ہو، اچھائی کی ہو، بھلائی کی ہو، خیرًا یرا، تو وہ اس کو دیکھ لے گا، ضرور بھی ضرور دیکھ لے گا، اور اگر کسی نے برائی کی ہو تو اس کو بھی ضرور بھی ضرور دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، یا تو آپ اس کو آسمان میں جا کر کے برائی کو کر لو یا اچھائی کو کر لو، یا پھر آپ زمین کے تحت الثری میں گھس جاؤ، وہاں جا کر کے گناہ کو کر لو، اچھائی کو کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور لے کر کے آ جائے گا۔ حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں اپنے بچے کو، اور بچہ کوئی یا بنیا اتنے پیار کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کو سمجھا رہے ہیں جیسے ایک والدین اپنے بچوں کو سمجھایا کرتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں ہے، ایسا کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن آج کل تو تربیت خود کی نہیں ہے تو دوسروں کی کہاں سے کریں گے؟ افسوس صرف اسی بات کا ہے۔ آگے چل کے اور نصیحت کی حضرت لقمان علیہ السلام نے یا بنی اقیم الصلاۃ
वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक, कि बेटे नमाज को कायम करना। ये वो नसीहत है जो हम बड़े भी भूल चुके हैं, और एक बाप अपने एक छोटी औलाद को जिसके ऊपर अभी नमाज भी फ़र्ज़ नहीं है उसको ये नसीहत की जा रही है। अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम करना। नमाज पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे, जैसे कि मैं आम तौर पर कहता हूँ, नमाज पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे, ज़ोहर की असर में, असर की मगरिब में, और ज़ोहर के बाद जमात के बग़ैर बहुत मिलेंगे दुनिया के अंदर। कायम करना ये बहुत बड़ी दौलत है, और ये अल्लाह तबारक व तआला बहुत कम लोगों को नसीब फरमाता है, और इसके ऊपर बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इंसान को कि अल्लाह ताला हर किसी से इस तरह का काम ले ले कि हर इंसान और वो शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहा है उसको उसी के वक्त में करना शुरू कर दे। अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो नहीं, कुरान करीम ने कहा है नमाज कायम करो, और बहुत सारी जगहों पर कुरान करीम ने यह ऐलान किया है नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। और अहकामात के बारे में आप देखेंगे इतना नहीं लगाया जितना कुरान करीम ने नमाज के बारे में कहा है। इससे पता चलता है कि नमाज कोई हल्की चीज़ नहीं है कि भाई इसको हल्के में ले लिया जाए और छोड़ दिया जाए, अरे यार है तो चलो पढ़ लेंगे, हफ्ते में एक बार जुमा पढ़ लेंगे, पूरे हफ्ते के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ईद की नमाज आएगी, पूरे सारे के सारे पूरे साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ये इंसानों के ज़हन में बसा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हर सब कुछ कर सकता है, माफ़ भी कर सकता है, लेकिन उसकी उस क़हारियत को भी सामने रखो कि अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा भी और गज़ब भी बहुत ज़्यादा आता है। जब इंसान ज़्यादा सर से पानी उतार देता है, कोई भी हो, वो कहते हैं ना कि भाई बिल्ली को बार बार अगर परेशान किया जाए तो बिल्ली कुत्ते पर भी हमला कर देती है। हालांकि आप देखेंगे बिल्ली कुत्ते से कितनी ज़्यादा डरती है, लेकिन बार बार उसको परेशान कर रहा है, वो सोच रही है कि बस ये चला जाए, लेकिन नहीं मानता तो फिर उसके ऊपर ऐसा हमला करती है, उसकी हालत खुद ख़राब हो जाया करती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसा नहीं है, वो तो बहुत रहीम और करीम है, लेकिन फिर भी अगर उसकी बात न मानने पर कोई आए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत ख़तरनाक सज़ा भी देता है। बहुत छूट दे रखी है अल्लाह तबारक व तआला ने। जभी तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने, हमको अल्लाह तबारक व तआला ने क्या, कभी शब बारात है, कभी शब कदर है, कभी रमज़ान है, कभी ईद उल अज़हा है, कभी ईद उल फितर है, अलग अलग चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दे रखी है कि भाई मग़फ़िरत मांगो मांगो मांगो, जो चाहे मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी मग़फ़िरत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम क्या है, छोड़ करके चले हैं कि भाई हमें तो अपने हाथों से कमा रहे हैं, अपने हाथों से हम कर रहे हैं, ये सब अपने बलबूते पर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे, करते तो अपने बलबूते पर हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ा सा ज़ुकाम किया, ज़ुकाम के चक्कर में पता लगा हॉस्पिटल से भी उनका टिकट कट चुका है। ये अल्लाह तबारक व तआला की करीमाना शान नहीं है तो और क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की फहरिस्त में हमें नहीं डाला, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने सही सालिम और ठीक ठाक हमें मस्जिद के अंदर जो आने की तौफीक दी है, ये सब उसी का करम है। वरना बहुत सारे लोग हैं अभी भी रोड पर घूम रहे होंगे, क्या बात है भाई, कुछ भी नहीं है, तबीयत ख़राब है, नहीं कुछ हो रहा है, किसी से कोई दुश्मनी है, नहीं, क्यों नहीं जा रहे हो, बस यार कपड़े ख़राब है। छोटा सा जवाब मिलता है, कपड़े ख़राब है। अल्लाह के बंदे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया कि अपने आप को बावुज़ू रखने का आदी बना लो, और हम क्या है, हर वक्त बेवज़ू फिर रहे हैं, नापाक फिर रहे हैं। बेवज़ू होना तो बहुत दूर की बात है, नापाक, और नापाक भी ऐसे कि बस गुस्ल जनाबत किया ही नहीं है, या अगर कोई हरकत हो गई है इस तरह की, कोई छींट वगैरह अगर आ गई है तो उसके गुस्ल करने के लिए तैयार नहीं, धोने के लिए तैयार नहीं, सीधा सा जवाब है नापाक कपड़े हैं और ख़ुद नापाक हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। कुरान करीम ने आगे इरशाद फरमाया, अक़ीमिस्सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, कि मेरे बेटे अच्छाई का हुक्म करते रहना, वअमुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करते रहना। ये नेकी का हुक्म है क्या? वन्हा अनिल मुनकर, क्या हर इंसान कुरान करीम के कहने के मुताबिक अच्छाई का हुक्म कर सकता है? नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई मैं तो मुकल्लफ जब बनाता हूँ वुसअत के और ताकत के मुताबिक मैं मुकल्लफ बनाता हूँ। अल्लाह ताला ने बच्चों के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ नहीं किए जो नाबालिग हैं, भी उनके ऊपर नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं की है। इसी तरीके पर
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ کے مصداق بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر جس اعتبار سے حیثیت ہے وہ اس اعتبار سے اپنا کام کرے۔ اگر آپ کسی اچھائی کے لیے پیسے کے ذریعے سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ اس میں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف، آپ اچھا کام کیجئے۔ اور اگر آپ پیسے کے ذریعے سے نہیں بلکہ آپ خود چل کر کے اس کے ساتھ کہ بھائی آپ مسجد میں اینٹیں لگا رہے ہو، آپ کوئی مدرسہ تعمیر کر رہے ہو، تو میں آپ کے ساتھ، میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے بلکہ میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں مزدور والا کام کر سکتا ہوں، تو آپ خود چل کر کے کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف، اور اچھائی کا حکم کرو، صدقہ دو، خیرات دو، یعنی کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانا اور اسی طرح دین کی دعوت دینا، یہ تمام کے تمام اچھائی کے کام میں آتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، اور تو لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا۔ یہ بہت زبردست اور بڑا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ظاہراً تو یہ ہمیں لگ رہا ہے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے، اس کی وجہ ہی اصل یہ ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ بھی اس پر عمل کریں، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا اور لوگ اس پر عمل کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا لایا گیا ہے؟ وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق نہیں عن المنکر کرنا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ کسی انسان کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زبان سے روک سکتا ہے، کسی انسان کی لاٹھی میں اتنا زور ہے کہ وہ اپنی لاٹھی سے روک سکتا ہے، اور ایسے الحمدللہ موجود ہیں۔ ہمارے حضرت کا واقعہ ہے، انہوں نے ایک پروگرام میں جانا ہوا، شادی تھی وہاں، تو پہلے سے یہ بات ان کو معلوم نہیں تھی کہ یہاں کچھ اس طرح کا ناچ گانا ہوگا یا قوالی جو بھی ہوگی، ان کو معلوم نہیں تھا۔ بس اتفاق سے وہاں ولیمے میں کہ بھائی بہت اچھے جانکار ہیں اور پاس بیٹھنے اٹھنے والے ہیں، وہ چلے گئے بیچارے۔ پتہ وہاں جا کر کے چلا کہ بھائی یہاں تو قوالی ہو رہی ہے، بس حضرت بغیر بتائے چپ چاپ سائڈ میں کو نکلے اور ٹینٹ کے پیچھے سے جا کر کے اس میں جہاں پنڈال لگا ہوا تھا ان کا میک پکڑا اور گھما دیا سب کو رکھ کر کے۔ سارے جو چھوڑ کے بھاگے ہیں سامان والے وہ بھی اور جو سننے والے تھے وہ بھی، سب کے سب وہاں سے چھوڑ کر کے بھاگے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ لاٹھی کا زور ہے، اور کسی مائے کلال کی اتنی ہمت وہاں پر نہیں ہوئی تھی کوئی ان کو روک سکے۔ یہ لاٹھی کا زور تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دنیاوی مال کے اعتبار سے بھی، اور جو روب ہوتا ہے ایک بڑے انسان کا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو دے رکھا ہے۔ آج بھی الحمدللہ باحیات ہیں، اور اس علاقے میں تو آنا جانا کافی ہے، نگینہ دھامپور ادھر تو کافی آنا جانا ہوتا ہے، کبھی ایک مہینے کے اندر، کبھی 15 دن میں، کبھی 3-4 مہینے میں، ایسا آتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک لاٹھی کا زور ہوتا ہے۔ پھر دوسرا درجہ کیا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر اتنی حیثیت نہیں ہے کہ بھائی اس کی لاٹھی میں اتنا دم نہیں ہے، لوگ اسے ویسے پیٹ دیں گے، تو کہا بھائی زبان سے روک دو۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ بھائی کم از کم برائی کو برا تو سمجھنا شروع کر دو۔ اگر اب آپ نے برائی کو بھی سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور اپنے دل سے یہ بات نکال دی ہے کہ یہ برا کام کر رہے ہیں، تو کہا ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نہیں، جس نے اپنے دل کے اندر اس کو برا مان لیا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، بہت ایمان اس کا کمزور ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے اس کو برائی دل میں مان لی ہے اس کو، اور اگر آپ نے اتنا بھی نہیں کیا تو آپ کی سوچ ہی ختم ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کوئی چیز ہے اور قرآن کوئی چیز ہے، نبی کوئی چیز ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ آگے یہ بھی حکم فرما دیا کہ بیٹا نماز کا حکم کرے گا بہت گالیاں دیں گے، یہ آ گیا ملا، یہ تو کہتے ہیں نا، یہ آ گئے پولیس والے، بعض یہ بھی کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں یار ان کا کچھ یہی کام ہے، کچھ اور کام ہی نہیں ہے انہیں، کبھی پیچھے چل دیں ہمارے۔ اب کہا ہے قرآن کریم نے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اگر کہیں ویسے جا کر کے تم نہیں عن المنکر کرو گے تو وہاں پر لاٹھی بھی بچ سکتی ہے، اور کچھ گالی گلوچ بھی، تو یہ تو عام ہے اب اس کی کوئی اتنی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو عام ہو چکی ہے۔ ہر انسان دوسرے کو، بعض کے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ سامنے گالی دے دیتا ہے، بعض کی اتنی ہمت نہیں ہوتی وہ پیچھے گالی دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تجھے مصیبتیں پہنچے تو ان پر صبر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس پر اجر دے گا۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ بہت بہترین اور زبردست امور ہیں، اور یہ ان پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بہت اونچے درجات تک پہنچا سکتا ہے۔ بہت ساری نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہے، وقت قلت ہے،
اس وجہ سے یہ چند نصیحتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی اولادوں کو اچھی سے اچھی نصیحت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی خود سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔